السلام علیکم، مائی نیم از محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل لرن ود ایم ایس سے۔ ایز یو نو وی آر ڈسکسنگ پولیٹیکل اسکالرس، ان کے پولیٹیکل تھاٹس۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں گریک فلاسفر، فرینچ فلاسفر، اور اس کے ساتھ ہم نے انگلینڈ کے اسکالرس کو ڈسکس کیا، ان کے پولیٹیکل تھاٹس کو جانا، ان کے سوشل کنٹریکٹ، ان کے جو آئیڈیاز تھے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے، ان کو ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم جس کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامی اسکالر۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی اسلامک اسکالر نہیں پڑھا۔ ہم نے جو بھی فلاسفی پڑھی تھی، جو بھی فلاسفر پڑھے تھے، وہ کون تھے؟ وہ ایک غیر مسلم تھے اور ایک اپنے آئیڈیل اسٹیٹ رکھتے تھے کہ اس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، اس طرح آئیڈیل اسٹیٹ ہونی چاہیے، جب بھی ایک پولیٹیکل کیاس وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم اسکالر، اور اس کا نام الفارابی ہے، اور اس کا اصل جو نام تھا، جو ریئل نیم ہے، ہز نیم از ابو نصر محمد الفارابی، اور اس کو معلم الثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا استاد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا استاد کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلا استاد ہمارے پاس ارسطوٹل ہے۔ ارسطوٹل کو پہلا استاد کہا جاتا ہے، فرسٹ ٹیچر، اور سیکنڈ ٹیچر کس کو کہا جاتا ہے؟ الفارابی۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ اس کی اہمیت ہے ہمارے اسلامک اسکالر میں سے۔ تو یہ ہمارے پہلے پولیٹیکل فلاسفر تھے اسلام میں، اسلامک اسکالر تھے، اور انہوں نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کا کہا تھا کہ کنگ کس طرح ہونا چاہیے، ہماری آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے یہ انہوں نے فلسفے، سیاست، موسیقی، منطق اور اخلاقیات میں اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اگر ہم اس کا تعلق کی بات کریں تو 10ویں صدی کے اسلامی عہد سے ہے، وہ بغداد اور دمشق جیسے علمی مراکز میں سے مقیم رہے۔ اب بغداد اور دمشق آج تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ وہاں پہ جو سچویشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ۔ اب تو ٹیررزم وہاں پہ ہے، وہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت جب بنو امیہ اور پھر اس کے بعد 7ویں سینچری میں آئے تھے عباسی خاندان، تو ان کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ترقی جو ہے یہ دمشق تھا، بغداد تھا، کس طرح جو ہے وہ پروگریس اور ڈیولپ ہو رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن، جب پھر امیہ کے ایک فرد جو تھا عبد الرحمن اول، دوم اور سوم، اس کے جب انہوں نے اسپین تک جو ہے وہ پورا اسلام کو پھیلایا تھا، تو وہاں پہ الزہرا یونیورسٹی، قرطبہ شہر جو تھا، وہ کس طرح جو ہے وہ اس کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا وہاں پہ۔ بہرحال تو ہم نے بات کی کہ وہ بغداد میں اور دمشق کے جو ہے وہ علمی جو مراکز تھے، جو ایجوکیشن تھی، انہوں نے ابتدا جو ہے وہ وہاں سے کی۔ اس کے بعد وہ ارسطوٹل اور پلیٹو کی جو تعلیمات تھی، جو ان کے آئیڈیاز تھے، اس کو اسلامی معاشرت کے تناظر سے میں سمجھنے اور پیش کرنے کی اس نے کوشش کی۔ انہوں نے اس کو پڑھا۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، ارسطوٹل، سقراط کو پڑھیں آپ، پھر آپ پلیٹو کو پڑھیں، ان کی آئیڈیالزم کی جو تھیوری ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ کہیں مسلمان تو وہ نہیں تھے، لیکن دراصل وہ نہیں مسلمان تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ پہلے کیونکہ وہ کرسچینٹی سے بھی یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے اپنے یہ آئیڈیاز تھے۔ اس کے بعد وہ اسلامی فلسفہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اسے اسلامک وہ پہلا اسکالر ہے جس نے جو ہے وہ ایک فلسفہ دیا، اور ان کی نظریات آج بھی جو ہے وہ رسپیکٹ ہیں، اس کی جو ہے معتبر سمجھے جاتے ہیں اس کو۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں انہوں نے منطق کو اسلامی معاشرت کے مطابق ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے کام نے بعد کے فلسفیوں، جو بعد کے فلاسفر تھے، جیسے ابن سینا پر اس نے گہرے اثر ڈالا۔ ابن سینا کو آپ کو پتہ ہوگا کون تھا، وہ بھی اسلامی ایک فلاسفر ہی سمجھے اس کو بھی، ایک دانش مند وزڈم۔ اور اس کے بعد جب ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ان کی آئیڈیل اسٹیٹ کیا تھی؟ تو آئیڈیل اسٹیٹ میں جو اس نے ایک اپنا کنسیپٹ دیا وہ کیا تھا؟ جیسے انہوں نے مدینۃ الفاضلہ کہا، رئیس الاول کہا اس نے کہ ایک خلافت کا جو دور ہونا چاہیے۔ اس کو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کیا جو خلافت ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، کیا کنسیپٹ ہے اس کا بھی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، اور کیا ہمارے پاس جو ہے وہ خلافت کا نظام آ سکتا ہے یا پھر نہیں آ سکتا۔ تو ان کے مطابق ایک ایسی آئیڈیل اسٹیٹ جس میں ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں حکمران جو ہیں وہ فلسفی ہوں، یعنی علم و دانش، وزڈم سے بھرپور ہوں، اور مورلی لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ہوں، ان کا کریکٹر اچھا ہو، مورلی لحاظ سے، ایتھکس، ان کی ساری چیزیں یہ جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہمارے پاس جس طرح جو ہے جس کے پاس دولت ہے
تو وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ حصہ لے لیتا ہے، اور پالیٹکس میں حصہ لینے کے بعد وہ الیکشن میں چلا جاتا ہے. الیکشن میں بھی پیسہ بانٹ کے کبھی کبھی جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اس کے بعد جو ہے وہ وزراء کی جو ہے منسٹرز کی جو ہے وہ سیٹس لے لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک فلاسفر ہونا چاہیے. جس طرح اگر فلاسفر ہونا چاہیے تو آپ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو آئیڈیالزم پہ بلیو کرنے والے پلیٹو نے بھی کہا تھا کہ جو کنگ ہونا چاہیے وہ ایک فلاسفر ہونا چاہیے، وزڈم. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا بھی یہی رائے تھی کہ ایک رئیس الاول جو خلیفہ ہوگا ہمارے پاس، وہ کون ہوگا؟ وہ رئیس الاول جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایک فلاسفر ہونا چاہیے. اب انہوں نے ایک اسٹیٹ دی تھی، 2 ٹائپس آف اسٹیٹ تھی ان کے پاس. تو کائنڈز آف اسٹیٹ میں آپ کے پاس ایک پرپز فل تھی، ایک پرپز لیس ہے. اب یہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک پرپز فل ہے، ایک پرپز لیس ہے. تو پرپز فل میں کیا آئے گا؟ تو اس میں آئے گا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور حکمرانوں کی قیادت میں علم و عدل پر مبنی ہو. حکمران جو ہیں وہ بڑے عاجز ہوں، جسٹس جو ہے وہ اختیار کرتے ہوں، اس کے بعد اس میں تقوی ہو. اور جو پرپز لیس ہے، جہاں حکمران جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو صرف اپنا ذاتی مفاد چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ خصوصیات کیا تھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک حکمران ہے اس کی، اب ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارے پاس ایک پرپز لیس سوسائٹی ہے. سوری ٹو سے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم روٹی کپڑا اور مکان، کچھ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک ہی سلوگن ہے ان کا، روٹی کپڑا اور مکان، اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ تو اللہ کا بھی ایک وعدہ ہے کہ میں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ دوں گا ایک انسان کو، کبھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سونے دوں گا. تو یہاں تک محدود رہنا کہ ہم نے بس ایک دفعہ صبح کھانی ہے، ایک دفعہ شام کو کھانی ہے، روٹی کپڑا اور مکان میں مل جائے گا. تو یہاں قیامت ایک غلامی کی زندگی جو ہے وہ اس میں ہی شمار سے کیا جائے گا. تو ہم اس غلامی سے زیادہ جو ہے وہ اوپر نہیں ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ایک حکمران کے لیے ایک جو رولر ہوگا اس کی جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ بھی ایک ہونی چاہیے. وہ کون سی کوالٹی تھی ان کے نزدیک؟ ایک اچھے حکمران کو فلسفیانہ بصیرت، اخلاقی کردار، انصاف پسندی اور عوامی بھلائی کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، اور ایک فلسفی، ایک فلاسفر جو ہے وہ بادشاہ. اس کے بعد انہوں نے جو ایک اسٹیٹ اور ریلیشن بٹوین دا اسٹیٹ اور ریلیجن، اس کی جو ہے وہ ڈسکس کیا. اس سے پہلے کسی جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفر نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن کیونکہ یہ مسلم اسکالر ہے تو اس نے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کی اس کو دیا ہے ریلیجن کو. اس کے مطابق ریاست اور دین کو ایک دوسرے کے مددگار ہونا چاہیے. ان کے نظریے میں ایک مثالی ریاست حکمران کو دین کے اخلاقی اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرہ روحانی اور مادی ترقی حاصل کرے. یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ ورلڈلی لائف میں چلے جائیں، اس میں گھس جائیں اور آگے جو ہے وہ پریشانی، ڈپریشن. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ جاپان میں جو سوسائڈ کرتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ، پاکستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے. حالانکہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے، پاکستان میں جو ڈپریشن ہے، جو پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اس میں روحانی جو علم ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی کو ہی زندگی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور ایک پرپز ہوتا ہے ان کا، اور پرپز لیس جو ہے ان کی لائف بن جاتی ہے جب سب چیزیں ان کو اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے ان کا سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ، ان کے لیے کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہوتی زندگی میں، تو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ آخر میں سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو جس نے جو ہے وہ روحانی اور مادی ترقی کا جو ہے وہ بتایا. اور پھر جو الفارابی کی جو فکر، جو تھنکنگ تھی، اس کا جو امپیکٹ تھا وہ کیا تھا، جو اسلامی اسکالر تھے ان پر کیا امپیکٹ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ہم بات کریں تھے. تو اسلامک جو اسکالرز تھے ان پر اثر جو تھا وہ ابن سینا اور ابن رشد جیسے فلاسفر جو تھے ان پر گہرا اثر ڈالا. ان کے خیالات کو بعد کے ادوار میں بھی علمی اور فلسفیانہ حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. جدید دور میں اب اگر ہم مطابقت اس کو رکھتے ہیں کہ فکر جو الفارابی آج کی دور میں جب ہم بات کریں کس طرح ان کی ایک آئیڈیل اسٹیٹ اور ایک فلسفی حکمران کے لیے اصول کے لیے جو الفارابی آج کی دور میں بھی معاشرتی فلاح اور عدل و انصاف کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر رئیس الاول ہوگا اور ایک دانش مند ہوگا، ایک جس کو ہم ایک پولیٹیشین ہوتا ہے، اور ایک پولیٹیشین ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹ مین. یہ دو جو ہے وہ علیحدہ ٹرمز ہیں. جس کو ہم پولیٹیشین کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ نیکسٹ الیکشن کے لیے سوچتا ہے، اور ایک جو اسٹیٹ مین ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچتا ہے.
تو اب جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ الیکشن کے لیے وہ کیوں سوچتا ہے، کیونکہ ان کا شارٹ ٹرم جو ہے وہ پالیسیز بنائے گا، آپ کو روڈ بنا کے دے گا، آپ کو 2 سال میں آپ کو ہو سکتا ہے وہ ایک اسکول بنا کے دے دے یا چھوٹی سی ڈسپینسری بنا کے دے دے گا، تاکہ وہ کہے کہ میں یہ ہے وہ کام نیکسٹ الیکشن تک کہ 2 3 4 یا 5 سال میں یہ ہے وہ کام جو میں نے کروایا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ مین ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سوچتا، وہ نیکسٹ جنریشن تک سوچتا ہے، وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کا جو ہے نا وہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے صرف نیکسٹ الیکشن نہیں بلکہ نیکسٹ جنریشن کو بھی بچانا ہے، تو وہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز بناتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو وہ ایک اسٹیٹ مین ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک روڈ بنا کے جو ہے وہ کہیں سے، کیونکہ جب آپ ایک روڈز بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں تو ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور آپ لانگ ٹرم پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح آج ہمارے پاس آبادی جو ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے، اور لیکن اس میں آپ اگر ڈیم دیکھیں تو وہی 1970 اور 1972 تک جو بنے وہی بنے، اور اس کے بعد کوئی جو ہے اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ تو آج اسی کا جو ہے وہ ہم خمیازہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر آج اس وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں تو وہ کس طرح ان چیزوں کو پوری کرے گی، تو وہ ساتھ ساتھ کام اگر چلتا جاتا تو وہ آج کچھ اور بات ہوتی ہے۔ ابھی بھی کچھ ڈیمز کے ہیں وہ محمد ڈیمز اور دوسرے جو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک جو ہے ان پر کوئی پایہ تکمیل تک چیزیں نہیں پہنچ سکی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ مین اور جو ہمارے پاس ایک پولیٹیشین، اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو اسلامی فلسفیوں، اسلامی اسکالرس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جو الفارابی کی فکر اسلامی فلسفہ کی بنیادوں میں سے ایک ہے، اور ان کی مثالی ریاست کا نظریہ آج کے دور میں بھی قابل غور ہے۔ ان کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ علم، اخلاقیات اور انصاف ایک مستحکم ریاست کے لیے لازم ہے۔ اور پھر جب ایک سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ پاکستان میں الفارابی کے نظام کو اپنانا ایک مشکل اور قابل غور عمل ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم کچھ جو ہے وہ پارٹیز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم خلافت کا دور لے کے آنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی جو ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ قابل غور چیزیں یہ ہیں کہ ایک فلسفی حکمران کی ضرورت، کیونکہ الفارابی کی ایک آئیڈیل اسٹیٹ تھی، اس کی کنسیپٹ، اس کی تھنکنگ کے مطابق کیا تھا کہ ایک جو رولر ہوگا وہ ایک فلسفیانہ بصیرت، علم اور اخلاقیات کا حامل ہونا چاہیے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں سیاست میں عموماً ذاتی مفادات اور طاقت کا کھیل زیادہ نظر آتا ہے، ایک فلسفی حکمران کی تلاش مشکل ہے۔ پاکستانی سیاسی نظام میں اکثر اقتدار کا مقصد عوام کی خدمت کی بجائے ذاتی مفادات کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو الفارابی کے تصور سے متضاد ہے۔ یہ ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ ہے۔ اور دوسری اگر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ مشکل ہے الفارابی کے آئیڈیل اسٹیٹ کو جہاں پہ لانا، تو وہ ہے نظام تعلیم اور اخلاقی تربیت۔ الفارابی کی ریاست میں عوام اور حکمرانوں دونوں کی اخلاقی تربیت اور علمی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نظام کی اصلاح اور عوامی شعور کو بلند کرنا ضروری ہوگا، تاکہ ایسے افراد سامنے آئیں جو انصاف اور دانش سے بھرپور ہوں، وزڈم ہو ان میں۔ موجودہ تعلیمی نظام میں اخلاقی تربیت کی کمی ہے، جو الفارابی کے تصور کو لاگو کرنے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا نظام جمہوری ہے، جہاں حکمران عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ الفارابی کے نظریے میں حکمران کی خصوصیات کی وجہ سے فلسفی بادشاہ کو زیادہ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ پاکستانی جمہوریت میں ایک فرد کو اس حد تک اختیارات دینا ممکن نہیں، کیونکہ اس سے سیاسی اور عوامی مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مذہب اور سیاست کا جو رول ہے، الفارابی کے مطابق ریاست اور مذہب کا باہمی تعلق ہونا چاہیے، جہاں اخلاقی اصولوں کو اپنانا لازمی ہو۔ پاکستان میں یہ تصور کسی حد تک موجود ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی اور اخلاقیات میں اسلامی اصولوں کو اہمیت دی جاتی ہے، مگر اس پر درآمد، اس پر امپلیمنٹ کرنا اکثر جو ہے وہ نامکمل یا محدود ہوتا ہے، جسے بہتر بنانا جو ہے وہ ہوگا۔ پھر ہم حکومتی نظام کی اگر اقسام کی بات کریں تو وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ ایک فاضل اور ایک غیر فاضل حکومتوں کا فرق ہے۔ اگر پاکستان میں حکومت فاضل اصولوں پر چلائی جائے تو معاشرتی فلاح و انصاف کا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس میں روحانی اور مادری دونوں جو ہے وہ ورلڈلی جو مادی جو لائف ہے، جو نظام ہے، اس کو بھی چلانا چاہیے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمران اور ادارے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کی فلاح و بہبود، ویلفیئر کے لیے کام کریں، جو پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک چیلنج جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو
اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ پاکستان میں الفارابی کے سیاسی نظریے کو مکمل طور پر لاگو کرنا شاید ممکن نہ ہو، مگر اس کے کچھ پہلو جیسے حکمرانوں کی اخلاقی تربیت، عوامی شعور میں اضافہ اور انصاف پر مبنی حکومت ہمارے موجودہ نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران الفارابی کی تعلیمات سے سبق لے کر علم، اخلاقیات اور عوامی خدمت کو فوقیت دیں تو یہ نظریہ پاکستان میں مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الفارابی کا جو رئیس الاول کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ کیا کہتا تھا، ایک مثالی، ایک آئیڈیل جو ہے وہ کنگ جو ہے یا ایک رہنما جو ہے وہ تصور کیسے ہوتا ہے، جسے انہوں نے اپنی مثالی ریاست جسے اسے مدینہ فاضلہ کے حوالے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رئیس الاول کو وہ سب سے پہلا اور حکمران اور اہم حکمران سمجھتے ہیں جو ایک مثالی، ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی قیادت کے لیے لازم ہے۔ انہوں نے پھر کوالٹیز کی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اخلاقیات میں وہ سب سے بالا تر ہو، وہ ایک فلاسفر ہو، اور اس کے بعد اس کی جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ طاقت، اس کو نرو کنٹرول ہونا چاہیے، وہ کسی سے جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ کسی چیز سے ہے وہ اپنے جو اصولوں پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لے۔ اور پھر اس کے روحانی پہلوؤں پر اس نے بات کی کہ وہ بھی اس کی ہونی چاہیے۔ پھر عوام کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوگی، وہ بھی وہی جو ہے وہ اس طرح کا سلیبس جو ہوگا، اس طرح کا کریکولم جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا تاکہ جو ہے وہ عوام بھی اس سے جو ہے وہ مفید ہو سکے۔ تو رئیس الاول کا جو کردار ہے، تو الفارابی کے نزدیک رئیس الاول صرف حکمران نہیں بلکہ ایک رہنما ہوتا ہے جو عوام کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کو بہتر بناتا ہے۔ وہ معاشرے کو ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں علم، عدل اور اخلاقیات کا بول بالا ہو۔ تو الفارابی کا جو رئیس الاول کا تصور ایک ایسے حکمران کا ہے جو علم، اخلاقیات، روحانی بصیرت کے لحاظ سے بہترین ہو، جس کی قیادت میں ریاست مثالی ترقی اور انصاف کا نمونہ بن سکے۔ تو یہ ہمارے پاس آج الفارابی کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے اور کس طرح کا رولر ہونا چاہیے، اور اسے معلم الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔